یہ کٹھ ملا تمہیں تعویذ دے رہا ہے 50 روپے کا اور 51 روپے کا لے جاؤ اور تمہارے گھر میں خیر و برکت ہوگی. ارے تو اپنے گھر میں خیر و برکت کر لینا. کچھ لوگ راستے میں طوطے لے کے بیٹھے رہتے, بھوشیہ بتاتا ہے وہ طوطا پرچی نکال کے, اور خود طوطے والے کو معلوم نہیں کہ میرا بھوشیہ کیا ہے. تو بتا تو کب تک اس طوطے سے پرچے نکلواتا رہے گا اور لوگوں سے 5 روپے اور 10 روپے بھوشیہ بتانے کا لیتا رہے گا؟ ارے تیرے گھر میں بلڈنگ کب بنے گی اور تیرے گھر میں 5 منزلہ عمارت کب تیار ہوگی وہ طوطے والا بھی نہیں جانتا ہے. یہ حال آج کٹ ملاؤں کا ہے. ایک صاحب گئے, لڑکا تھا نوجوان, کہنے لگا مولانا صاحب دل کی بات ہے. ارے ہم دل کا ہی تو معاملہ حل کرتے ہیں. کہ کیا بات ہے؟ کہاں ایک لڑکی سے پیار ہو چکا ہے, لڑکی تیار نہیں ہوتی ہے, ایک طرفہ محبت ہے, شادی میری لڑکی بھی تیار ہے لیکن لڑکی کا باپ تیار نہیں ہے. ارے کیا بات کرتے ہو؟ یہ السلام علیکم دوستو. آج کل ہمارے گھر سے برکت کیوں جا رہی ہے, اس میں کیا کارن ہے؟ آج یہ مولانا جرجس انصاری آپ کو یہ پورا بیان سنانے والا ہے. اس ویڈیو کو پورا انت تک ضرور دیکھیے گا, تب آپ کے گھر میں برکت آئے گا. سن کر ویڈیو میں دے رہا ہوں, لے لو, گلے میں ڈال کر سیدھے لڑکی کے باپ کے سامنے آ جانا. لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کو لے کے خود تیرے گھر پہ آئے گا, لیکن تمہیں بیٹی کا نام لڑکی کا اور لڑکی کے باپ کا نام بتانا پڑے گا کیونکہ تعویذ میں لکھا جاتا ہے. اب لڑکا پھنس گیا بیچارہ. اب بڑی مشکل سے بتایا کہ ہاں اس کا نام ہے مریم. ٹھیک ہے, اس کے باپ کا نام, باپ کا نام مت پوچھو تو اچھا ہے. نہیں صاحب بتاؤ. تو اس نے کہا کہ وہ آپ ہی کی بیٹی ہے, آپ اپنا نام ڈال دیجیے گا. کمینے, سور, اٹھایا جوتا تو میری بیٹی سے. بھائی جب دین کا کام تھا, جائز کام تھا, تو تعویذ کیوں نہیں دیا؟ اور جب اپنا نام سنا کہ میری بیٹی سے یہ پیار کر رہا تو جوتا چپل اٹھا رہا ہے. اس کا مطلب جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کر رہا ہے پھر دوسروں کی بہن بیٹی کے لیے کیسے تو تعویذ دے رہا ہے؟ کہاں کی شریعت ہے یہ؟ کہاں کا معاملہ ہے؟ ایسے پاکھنڈیوں سے ہوشیار رہنا. گھر کی خیر و برکت چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز پڑھو گے, اور نماز پڑھو گے تو اس میں اپنے آپ یہ دعا مانگو گے. جب ایک سجدہ کر کے اٹھو گے نا, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, اللہ اکبر. اب آپ بیٹھے ہو, دوسرا سجدہ کرو گے. دوسرے سجدے سے پہلے بیٹھ کر کیا دعا پڑھنی پڑتی ہے؟ 2 مرتبہ پڑھیے, رب اغفر لی, رب اغفر لی. بہت آسان ہے. اور ایک اور دعا آتی ہے, وہ دعا بھی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں, اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی. کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی, اللہ میری مغفرت فرما, ورحمنی میرے اوپر رحم فرما, وہدنی مجھے ہدایت دے, وہدنی مجھے ہدایت دے, وعافنی اور مجھے صحت و عافیت نواز, ورزقنی اور مجھے رزق حلال عطا فرما. 5 وقت کی نماز جب مسلمان مسجد میں آ کر پڑھے گا, اور 5 وقت کی نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں, ایک مرتبہ اس کو ہر رکعت میں یہ دعا مانگنا پڑتی ہے, ورزقنی مجھے رزق عطا فرما. اگر اس نے ظہر کی 10 رکعت پڑھی تو 10 مرتبہ کہا ورزقنی. اگر اس نے عصر کی 4 سنت 4 فرض پڑھی تو 8 مرتبہ کہا ورزقنی. اس نے مغرب کی 5 رکعت پڑھی تو 5 مرتبہ کہا اس نے ورزقنی. عشاء کی کم سے کم اس نے 7 رکعتیں پڑھی, 4 فرض 2 سنت 1 وتر, تو 7 مرتبہ اس نے کہا ورزقنی. میرے بھائیو غور کرو کہ ایک دن میں کتنی مرتبہ وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے رزق عطا فرما, اللہ مجھے برکت والا رزق دے, اے اللہ میری روزی روٹی میں اضافہ دے, یعنی اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما. نماز پڑھو گے تو ملے گی یہ برکت. تو یہ تیسری چیز تھی, وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. جو شخص فرض نماز کو قصداً جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے, فقط بریت منہ ذمت اللہ, تو اللہ کی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں رہتی ہے. نہیں مرنا مرے کٹا کٹے. تو یہ 3 چیزیں میری آپ کے سامنے. اب ہر مسلمان غور کرے کہ وہ شرک سے کتنا بچتا ہے, ماں باپ کا کتنا بڑا فرما بردار ہے, اور نمازوں کا کتنا بڑا پابند ہے.
क्या इस्लाम के अंदर वो पूरे के पूरे दाखिल है या नहीं है? आइए जरा लगे हाथ चौथी चीज की तरफ भी इशारा कर देता हूं, और चौथी चीज भी बड़ी हसास चीज है, हमारे मुआशरे में नासूर की तरह फैली हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ माज चौथी चीज पर गौर करो, वला तशरबन खमरन फइन्नहु रासु कुल्ल फाहिशतिन। ऐ माज कभी भी किसी भी हाल में शराब मत पीना, इसलिए कि वो हर बुराई की जड़ है। हमारा नौजवान तबका गौर करे कि वो कितनी शराब पी रहा है कि नहीं पी रहा है। और मेरे भाइयों माफ करना, बहुत ही मौजरत के साथ, हम शराब सिर्फ पीने वाली चीज ही को नहीं समझते हैं। शराब सिर्फ पीने वाली चीज ही नहीं होती है, हम हर नशे वाली चीज को उसमें शामिल समझते हैं। इसमें बीड़ी हो, सिगरेट हो, पान हो, गुटखा हो, तंबाकू हो, खैनी हो, हर इस चीज को मैं इसी चीज में शामिल मानता हूं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीजों के इस्तेमाल को हराम करार दिया है। अकरू मकरू ये दूसरे लोगों में होगा, हमारे यहाँ मकरू कोई चीज ही नहीं है। मेरे भाई जो इस्लाम में दो ही चीज है, या तो हलाल है या हराम। अगर कोई चीज मकरू है तो इसका मतलब ये है कि दिल चाहे तो छोड़ दो, दिल चाहे तो पी लो। तो मेरे भाई जो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो हलाल के जुमरे में, हलाल के जुमरे में। तो इसलिए ये कहना गलत है कि ये मकरू है, मकरू नहीं है। शराब को हाथ मत लगाना, फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन, ये हर बुराई की जड़ है। शराब सिर्फ बुराई नहीं है, बल्कि एक शराब के पीने के बाद दूसरे गुनाह करने का भी, यानी शराब पीना खुद एक गुनाह, लेकिन शराब पीने के बाद और भी गुनाह होने लगते हैं। शराब पी के टुन घर में घुसे, मां करिए मना किया था फिर पी के आया, ओ तेरी मां का, तेरी अपनी मां को ही मां बहन की गाली, अपनी बहन को भी गाली, बाप को गाली, भाई को गाली, और ऐसी गंदी गंदी गाली जो तू नशे में देता है, जिसको कोई मर्द भी सुनना गवारा नहीं करता, तेरे घर की औरतों को सुनना पड़ता है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक पुराने जमाने का वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि एक बड़ा नेक आदमी था, बहुत इबादत गुजार आदमी था। सुनन नसई की रिवायत है, बहुत नेक और परहेजगार आदमी था और हर तरीके के गुनाह से बचा हुआ था, लेकिन कपड़े का बिजनेस करता था। अपने सर पर कपड़ा लाद कर मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव जाकर कपड़ा बेचता था। उस जमाने में एक औरत थी जो बेवा हो चुकी थी, लेकिन बड़ी अय्याश थी, बेवा हो चुकी थी, और वो नौजवानों को अपनी तरफ माइल करती थी। जो खूबसूरत लड़का देखती थी उसको अपनी तरफ माइल करना चाहती थी। उसकी ये खादिमा थी, एक नौकरानी थी। उसने अपनी नौकरानी को हुक्म दिया कि देखो कोई खूबसूरत लड़का अगर तुम्हें नजर आए तो उसको मेरे पास लेकर आना। उसकी नौकरानी ने एक दिन उसको बताया कि एक शख्स है जो कपड़े का बिजनेस करता है, अपने सर पर कपड़ा लाद कर बाजारों में और दुकानों में और इधर से उधर मोहल्ले में बेचता है। बड़ा खूबसूरत आदमी है, बड़ा खूबसूरत नौजवान है, कहो तो मैं उसको लेकर आऊं। कहा कि ठीक है, उसको लेकर आओ। जैसे ही उस नौकरानी ने उस नौजवान को देखा तो कहने लगी कि मेरी मालिकन है, वो तुम्हें बुलाना चाहती हैं और तुमसे कोई मसला पूछना चाहती हैं। चलो कुरान और हदीस यानी तुम उसको उसके यानी उस मजहब के मुताबिक उसका मसला बता दो। इसने सोचा कि कोई दीन का मामला है जिस मजहब पर ये लोग अमल करते थे, लिहाजा चलो हम चलते हैं, तुम्हारी मालिकन को कोई मसला है तो बता देते हैं। ये नौकरानी उसको लेकर गई, ये खातिमा उसको लेकर गई। अंदर घुसती है तो दरवाजा बंद हो जाता है, कहती है ये दूसरे दरवाजे में। उसने दूसरा दरवाजा खोला। जब ये हजरत दूसरे दरवाजे में दाखिल हुए तो दाखिल होने के बाद दूसरा दरवाजा बंद हो जाता है। कई दरवाजों के अंदर लेकर गई, वहां उसकी मालिकन बैठी हुई थी, बेवा औरत बैठी हुई थी जो बड़ी खूबसूरत थी और हसीन और जमील थी। उसने अपनी बांदी को, नौकरानी को हुक्म दिया कि तुम अब जा सकती हो, और उसने कहा कपड़ा दिखाओ। वो बेवा औरत इनसे कहने लगी मुझे कोई मसला नहीं पूछना है, मुझे सिर्फ आपसे कपड़ा देखना है। वो अपना कपड़ा दिखाने लगे, ये देखो ये देखो, ये इतने मीटर, ये इतने गज, ये इतने गज, सब कपड़ा दिखाने लगे। लेकिन वो कहने लगी कि मुझे कपड़ा भी नहीं देखना है। ओ दोनों मिन्नी, तुम मेरे करीब आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मुझे तुमसे आज तलज्जुज है, यानी लज्जत हासिल करना है। आओ मेरे साथ, आओ जिना करो मेरे साथ, हम बिस्तरी करो। इन्होंने कहा माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह, ये चीज हराम है। उस औरत ने उनको चारों तरफ से घेर लिया,
کہا کہ تم نہیں جانتے، دامن میں پھنس چکے ہو، نکلو گے تو تمہاری نیکی پر اور تمہاری امانت داری پر دھبا لگے گا، ایسا شور کروں گی کہ میرے شور سے پورا محلہ جاگ جائے گا۔ اب تمہارے سامنے 3 راستے ہیں، ان میں سے تمہیں ایک پر عمل کرنا ہے، یا پھر سمجھ لو کہ تم پورے علاقے میں رسوا ہو جاؤ گے اور لوگ کہیں گے دیکھو عبادت کرتا ہے اور کام اتنا برا ہے، اتنے کمرے کے اندر گھس کر ایک عورت کے ساتھ زنا کرنا ہے، ہم تو فوراً تمہارے اوپر الزام لگا دیں گے۔ یہ چاروں طرف سے بیچارہ نیک آدمی پھنس چکا ہے، بری طریقے سے کہتا ہے کہ اچھا میرے سامنے آپشن کیا ہے۔ اس نے ایک اور کمرے کے اندر لے گئی، سنیے میرے بھائیو حدیث کا واقعہ ہے، وہ ایک اور کمرے میں لے گئی، وہاں کیا دیکھتے ہیں یہ حضرت کہ ایک خوبصورت نوجوان، ایک خوبصورت چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کی عمر 6-7 سال کی ہے، بہت ہی گورا چٹا لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اور اسی کے پاس شراب رکھی ہوئی ہے، اور شراب کے پاس ایک چھری رکھی ہوئی ہے، اور وہیں جا کر یہ عورت بھی بیٹھ جاتی ہے۔ اب یہ کہتی ہے اس نیک آدمی سے، اس نیک شریف انسان سے کہ یہ چھری اٹھاؤ۔ اس نیک شریف انسان نے کہا کہ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ یا تو زنا کرو، اور زنا نہیں کرتے ہو تو اس لڑکے کو قتل کرو اس چھری سے، اٹھاؤ اور اس چھری سے اس بچے کو قتل کرو، یہ دوسرا آپشن ہے۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو یہ شراب رکھی ہوئی ہے، تم شراب پی لو، جاؤ اتنا کام کر لو، ہم چھوڑ دیں گے تینوں میں سے کوئی کام، یا تو اس بچے کو قتل کرو، نہیں کرو گے میرے ساتھ زنا کرو، یہ بھی نہیں کرتے ہو تو شراب پی لو، کوئی ایک کام کرنا پڑے گا تبھی چھوڑوں گی۔ اب انہوں نے عقل دوڑائی کہ کم گناہ کس میں ہے، تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی ناحق کو قتل کروں، اس بچے نے کیا بگاڑا بیچارے کو، تو سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ میں قتل کروں، نہیں کر سکتا۔ اس سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ زنا کروں، قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا، تو میں قتل بھی نہیں کر سکتا اور اس عورت کے ساتھ زنا بھی نہیں کر سکتا، مجبوری ہے اپنی جان بچانا ہے تو چلو شراب پی لیتے ہیں، بعد میں اللہ سے توبہ کر لیں گے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، کم سے کم یہ کم گناہ تو ہے، چھوٹا گناہ تو ہے، قتل اور زنا سے کم تو ہے۔ ان کی عقل کام نہیں کی اور انہوں نے اس شراب کو اٹھایا اور پوری کی پوری بوتل آنکھ بند کر کے پی گئے۔ جب پوری کی پوری بوتل آنکھ بند کر کے پی گئے تو اب ان کو نشہ آیا، اور نشے میں جب ان کا سر فطور پہ پڑ گیا تو اس عورت نے چھری اس کے ہاتھ میں دے دی، اس آدمی نے نیک و شریف انسان نے چھری بھی پکڑ لی اور کہا اس بیٹے کو، اس لڑکے کو قتل کرو۔ وہ آدمی اب نشے میں اتنا چور تھا کہ وہ اٹھا اور اس نے اس بچے کے پیٹ میں چاقو مارا، اس کی گردن پر بھی چاقو مارا اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا، اور اس کے بعد اس نے عورت نے اس کو پکڑ کے اپنے اوپر سوار کر لیا، اور شراب کے نشے میں تو تھے ہی، کپڑے اس عورت نے خود اتار دیے اور اس آدمی نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد میں میرے اندازہ لگائیے کہ ابھی تو ایک گناہ کروایا جا رہا تھا، اب اس نے 3 گناہ کر لیے، یعنی بچے کو قتل بھی کر دیا، عورت سے زنا بھی کر لیا اور شراب بھی پی لی۔ بہرحال شراب، یہ پورے کام کرنے کے بعد ان کو نکال دیا گیا، گھر سے باہر کر دیا گیا، اور بالآخر وہ پکڑے گئے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر ان کے اوپر اس قانون کے مطابق مقدمہ چلا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک گناہ کروایا جا رہا تھا، لیکن شراب پینے کے بعد وہ 3 گناہ کر بیٹھے، یہ سوچ کر کہ یہ سب سے کم گناہ ہے، ان دونوں گناہوں سے کم گناہ ہے، اور جیسے انہوں نے شراب پی تو شراب کے نشے میں وہ بھول گئے کہ نیکی کیا برائی کیا ہے، انہوں نے قتل کو بھی معمولی سمجھا اور انہوں نے شراب، انہوں نے زنا کو بھی معمولی سمجھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے معاذ لا تشربن خمرا فانه راز كل فاحشہ، اے معاذ کبھی بھی شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، شراب پیو گے تو ہر قسم کا گناہ تم کرو گے۔ شراب پینے والا زنا بھی کرے گا، شراب پینے والا چوری بھی کر سکتا ہے، شراب پینے والا اپنے ماں باپ کو بھی برا سمجھے گا، شراب پینے والا اپنی بہن اور بیٹی تک کو گالی دے دے گا۔ میرے بھائیو، شراب پینے کے بعد انسان کی عقل کام نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا جو زمانہ بنی اسرائیل پر آیا تھا، لا یاتین علی امتی ما تعالی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل، جیسے دونوں جوتے جو پیروں میں پہنے
आते हैं वो बराबर होते हैं, ऐसी मेरी उम्मत में और बनी इसराइल में कोई फर्क नहीं रहेगा, दोनों बराबर होंगे। यहां तक कि बनी इसराइल में हत्ता इन कान मिनहुम मन ताला उम्मीही अलानियतन, यहां तक कि कौम बनी इसराइल में से कोई शख्स अपनी मां के साथ जिना किया होगा, अपनी मां के साथ उस दिन मुंह काला किया होगा सरेआम सबके सामने, तो मेरी उम्मत पर भी कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मुसलमानों में भी ऐसे लोग पैदा ना हो जाएं जो अपनी मां के साथ जिना करें, वो भी चौराहे पर, वो भी सरेआम सबके सामने। जब तक ये मुसलमान अपनी मां बहन बेटी के साथ चौराहे पर सबके सामने जिना नहीं करेगा, कयामत नहीं आएगी। मेरे भाइयों, ये मां बहन और बेटी के साथ एक नौजवान जिना करेगा, यहां तक पहुंचाने वाली चीज होगी शराब। यही शराब का नशा एक दिन नौजवान को उसकी मां बहन और बेटी के साथ जिना करने पर मजबूर कर देगा और कहेगा मेरा तो अकल ही काम नहीं कर रही थी, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मेरे भाइयों, कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि नौजवान अपनी मां और बहन और बेटी के साथ जिना करेंगे। मुरादाबाद का एक वाकया मैं आज से 13-14 साल पुराना बताता हूं कि वहां एक लड़की बिचारी नौजवान बेटी, नौजवान लड़की की शादी एक बूढ़े आदमी से कराई गई। जब रीजन पूछा गया तो पता ये चला कि इस कुंवारी लड़की से इसके बाप ने जिना कर लिया था, इसके बाप ने जिना कर लिया था और उस लड़की के पिस्तान से दूध आना शुरू हो गया था। जब वहां के इलाके की औरतों को पता चला तो जब इसको जबरदस्ती पूछा गया कि बता मुजरिम कौन है, ये तेरे साथ ये हरकत किसने की है, तो उसने रोते हुए दास्तान सुनाते हुए अपने बाप का नाम लिया। मेरे भाइयों, गौर करो, अब ये दिन आ चुके हैं कि बाप अपनी बेटी के साथ जिना करने लगा, भाई अपनी बहन के साथ भी मुंह काला करने में थक नहीं रहा है। अब मोबाइलों में और यूट्यूब पर और उससे भी घिनौने सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, उनमें जाकर जब आप डीपली घुसोगे, जब शहावत जागेगी और शहावत को पूरा करने का कोई इंतजाम नहीं होगा तो इंसान अपनी मां और बहनों बेटियों के साथ भी जिना करेगा, जानवरों के साथ भी जिना करेगा। ये सब कयामत की निशानियां शुरू हो चुकी हैं। मेरे भाइयों, हमें और आपको मुआशरे की इस्लाह करना है तो शराब नोशी से तौबा करना है, अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम मत करना। जिस बस्ती में अल्लाह की नाफरमानी होती है, अल्लाह का अजाब उस बस्ती पर हलाल हो जाता है। अल्लाह की नाफरमानी मत करना। देख लीजिए आपके गांव में कितनी अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। अगर आपके गांव में आर्केस्ट्रा आती हो और डांस करती हो और पूरे गांव में कोई आदमी आर्केस्ट्रा को डांस करने से रोकने वाला ना हो तो समझ लो इस गांव के अंदर अजाब आने वाला है। अगर शराब नोशी आम है और कोई शराबियों को शराब पीने से मना नहीं कर रहा है तो समझ लो इस बस्ती पर अल्लाह का अजाब हलाल हो चुका है। अगर बस्ती में अक्सर लोग बेनमाजी है और मस्जिदों में 4, 5, 10 आदमी आ रहे हैं तो समझ लो कि अल्लाह की नाफरमानी का इस बस्ती में हो रही है, अल्लाह का अजाब इस बस्ती के ऊपर हलाल हो चुका है। अगर बस्ती के अंदर जुआ खेला जा रहा है लेकिन किसी को रोकने की हिम्मत नहीं है और मना करने की हिम्मत नहीं है तो समझ लो कि इस बस्ती के ऊपर अल्लाह का अजाब हलाल हो चुका है। जब अल्लाह का अजाब आएगा तो नेक लोग भी पीसे जाएंगे और बुरे लोग भी। जब चक्की में गेहूं पीसा जाता है तो उसके साथ घुन भी पीस जाता है। जब अल्लाह का अजाब किसी बस्ती में आता है तो बुरों के साथ अच्छे लोग भी पीस दिए जाते हैं। हाँ, यह अलग बात है कि अच्छे लोगों को कयामत के दिन उनकी नीयतों और उनके अच्छे अमल की वजह से उठाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, लेकिन अल्लाह के अजाब में वो भी पीसे जाएंगे, वो भी पीसे जाएंगे। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के पास शिकायत की गई कि उस बस्ती के अंदर कोई भी आदमी रोजा नहीं रखता है। एक बस्ती है, उस बस्ती के अंदर कोई भी आदमी रोजा नहीं रखता है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने हुक्म दिया पूरी बस्ती के लोगों को बुलाओ। पूरी बस्ती के लोगों को बुलाया गया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने हुक्म दिया इनको खड़ा कर दो। उनको खड़ा कर दिया गया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने कहा कोड़ा दे दो जल्लाद को। कोड़ा दे दिया गया सिपाहियों को और कहा कि इस कोड़े को मारना शुरू करो और सबको 50-50 कोड़े लगाओ, दुर्रे लगाओ, ये बेनमाजी लोग हैं। एक पुलिस वाला आवाज देता है कोड़ा लगाने से पहले कि अमीरुल मोमिनीन, इन पूरी की पूरी बस्ती में एक आदमी जो बीच में खड़ा वो रोजेदार है, वो रोजा रखता है। मैं जानता हूं कि उसका रोजा कभी नहीं छूटता, वो रोजेदार है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने कहा उसको निकाल लो। उसको हटाओ, कहां है वो? उसको निकाला गया। इधर आओ भाई, तुम तो रोजे से हो। कहा जी। पूरे रखते हो? कहां? उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने कहा इसको दाहिने तरफ खड़ा करो और इसी को सबसे पहले कोड़े मारो। रोजेदार एक रोजा नहीं छोड़ता है, लेकिन उमर इब्ने अब्दुल अजीज कह रहे हैं इसको दाहिनी तरफ खड़ा करो।
یہ بے روزداروں کو بعد میں مارنا، پہلے اس کو مارو اور 50 کوڑے اس سے شروع کرو، کیونکہ یہ اکیلے روزہ رکھتا ہے اور پوری بستی میں نافرمانی ہوتی رہی، لوگ روزہ چھوڑتے رہے، لیکن یہ کسی کو یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، تم بھی روزہ رکھو۔ یہ اللہ کی تبلیغ نہیں کرتا ہے، یہ قرآن و حدیث کی دعوت نہیں دیتا، یہ لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتا ہے، خود روزہ رکھ رہا ہے لیکن لوگوں کو نہیں رکھنے کا حکم دے رہا ہے، خود اچھے کام کر رہا ہے لیکن لوگوں کو اچھے کام کی طرف نہیں بلا رہا ہے۔ اسی سے شروع کرو، اسی سے شروع کرو۔ یہ آدمی ڈبل مجرم ہے۔ میرے بھائیوں سوچو تو صحیح، ہم کہاں ہیں؟ یہ اتنے علماء بیٹھے ہیں اسٹیج پر، اور میں 25 سال سے تقریباً اس ایریے میں کٹیہار، بہار، پورنیہ اور اریا اور یہ سب علاقہ میں 25 سال سے دوڑ رہا ہوں، تقریریں کر رہا ہوں، اور بار بار ہر اسٹیج پر ہماری باتوں میں یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ آج تک تو کوئی عالم ہمیں بتا نہیں سکا کہ بارات کا ثبوت فلاں فلاں حدیث میں موجود ہے۔ کہاں لکھا ہے کہ لڑکی والا بھی باراتیوں کو اچھا سے اچھا کھانا کھلائے اور اچھے سے اچھا پلائے اور اچھے سے اچھا ان کی مہمان نوازی کرے؟ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ کون سا اسلام کہتا ہے؟ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ میں اپنے لڑکے کی بارات لے کر آپ کے گھر آ رہا ہوں، آپ کہیے آئیے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ 300 آدمی آئیں گے صاحب، آپ کہیے 300 نہیں 400 لائیے۔ آپ بیٹی والے ہو، میں آپ کو جو تجربہ جو بات بتلا رہا ہوں اس کو گانٹھ باندھ لو، اور کوئی ہے ماں کا لال جو اٹھے اور کہے کہ مولوی جرجیس نے قرآن و حدیث کے خلاف یہ بات کہی ہے، اس کو کہیے کہ 300 نہیں 400 لائیے، 500 لائیے۔ اور جب یہ سب پہنچ جائیں، آپ سب کو صرف ایک ایک گلاس پانی پلا کے بھگائیے، ایک کپ چائے بھی مت پلائیے۔ اور آپ ایسا کرنا شروع کر دیں گے نا، اپنے آپ بارات ختم ہو جائے گی۔ اور جب وہ کہیں کہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں مہمانوں کی، آپ مہمان ہیں کہاں؟ آپ تو میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر آئے ہو، اور ساتھ میں اتنے لوگ بھی لے کر آئے ہو۔ مجھے یہ دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے کبھی کہا ہے کہ ان باراتیوں کو چائے پلاؤ، کھجور کھلاؤ، پانی پلاؤ، اور ان کو کھانا کھلاؤ، میٹ کھلاؤ، بکرا کھلاؤ، مرغا کھلاؤ، اور اچھی سے اچھی مہمان نوازی کرو۔ آپ ہمیں دکھا دیجیے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ ایک ایک گلاس پانی پلائیے، وہ بھی بسلری نہیں، چاپا کل کا جو آپ پیتے ہو، اسی ہینڈ پائپ کا جس کا آپ پیتے ہو، اور کہو ٹھیک ہے آپ نکاح کریے اور لے جائیے ہماری بیٹی کو، ہو گیا۔ 500 نہیں 1000 آدمی کو بلائیے۔ آپ لڑکی والے کے گھر جا کر 400-500 آدمی بیٹھ کر بوجھ بنو گے؟ وہ آدمی قرض لے کر بیچارہ آپ کو کھلائے گا پلائے گا اور آپ کے پیٹ کو ٹھوسے گا، بھرو لو۔ اس آدمی کے اوپر آپ مصیبت بنیں گے جو اپنی بیٹی بھی آپ کو دے رہا ہے۔ ہم آپ غور کریں کہ کتنے % مسلمان ہیں، ہمارا دل اندر سے گواہی دے گا۔ کھولیے اپنے گریبان کے بٹن اور دل سے پوچھئے ہم مسلمان ہیں۔ جب آپ کا دل کہہ دے کہ ہاں، تو اس سے پوچھئے ہم کتنے % مسلمان ہیں، آپ کا دل اندر سے گواہی دے گا۔ بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، ایک مسجد کی تعمیر، ایک مسجد کی توسیع، بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، لیکن یاد رکھیے مسجد تو بن جائے گی، اور آپ تھوڑی بنائیں گے۔ جس کے نام پر بن رہی ہے، اللہ کا گھر ہے، وہ انتظام کر دے گا۔ آپ کو مسجد بنانے کی فکر ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ مسجد تو عالی شان بن جائے گی، مسجد میں تو ایسی لگ جائے گا، لیکن اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی مقدار کتنی رہے گی، اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ ابھی جرجیت صاحب کا جلسہ ختم ہو جائے گا 1:30 بجے کے آس پاس، تو میرے بھائیوں اب آپ اپنی جس مسجد میں نماز پڑھتے ہو، فجر میں دیکھیے گا اس جلسے کے بعد آپ کی مسجد کتنی بھرتی ہے۔ آج اٹھیے گا، مسجد میں جائیے گا اور مشاہدہ کریے گا کہ فجر کے اندر اس مسجد میں کتنے نمازی آ رہے ہیں۔ آپ کی مسجد میں آنے والے نمازی یہ بتا دیں گے کہ آج کا 24 فروری کا یہ جلسہ جو آپ کے ببلا بونا میں ہو رہا ہے، یہ کتنے % کامیاب ہوا اور کتنا ناکام ہوا۔ صبح میں فجر کی نماز میں مسجد بتا دے گی کہ آپ کا جلسہ کتنا کامیاب ہوا اور کتنا ناکام ہوا۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے جاؤ تو مسجد سے سوال کر لینا، اے مسجد بتاؤ آج کی رات کا جلسہ کتنا کامیاب ہوا۔ مسجد کے نمازی آپ کو بتا دیں گے کہ کتنا کامیاب ہوا۔
مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی رہا برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں، مسجدوں سے سوال کریے کہ مسجد بتا کتنا جلسہ کامیاب ہوا، مسجد بتا دے گی کامیاب نہیں ہوا، آدھی رات 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے جلسہ ختم کر دیا، جو لوگ پڑھتے بھی تھے وہ بھی نہیں آئے، نیند میں سو گئے ہیں، آپ کی مسجدیں بتا دیں۔ یہ جلسہ فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے۔ جلسہ آپ نہیں بھی کراتے تو گناہگار نہیں ہوتے، لیکن فجر کی نماز میں اگر آپ مسجد میں نہیں جا رہے ہیں تو گناہگار ہو رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آئیے چند چیزیں بتاتا ہوں، ان چیزوں پر غور کر کے اپنے آپ کو ٹٹولیے اور دیکھیے ہم کتنے % مسلمان ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی، 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ان 10 باتوں پر میں آج کے پروگرام میں چل تو نہیں پاؤں گا، ترجمہ کر دوں گا، لیکن کچھ چیزیں میں اٹھا رہا ہوں، سنیے میرے بھائیوں۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت کی۔ یہ 10 چیزیں ہم غور کریں گے اور ہر آدمی سوچے کہ یہ اسلام کا حصہ ہیں، یہ کتنی چیزوں پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ پہلی چیز، اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اے معاذ اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی حال میں کسی کو شریک مت کرنا، شرک مت کرنا۔ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، اگر تجھے کاٹ دیا جائے، قتل کر دیا جائے، او حرقت یا تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ اب شرک سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ شرک میں ایک چیز میں سمجھاؤں گا، اسی سے آپ کو سمجھ جائیں گے۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات و صفات اور اس کے علم اور اس کی ربوبیت و الوہیت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ مثلا آپ یہ کہیں کہ سجدہ اللہ کو ہے، لیکن کسی اور کو بھی ہم سجدہ کر سکتے ہیں، یہ عبادت کا نہیں، تعظیمی سجدہ۔ آپ اس طریقے کی اگر باتیں کرتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے شفا دے، اے اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا تو ان کو جنت دے، یہ دعا ہم کہیں اور جا کر بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے باپ کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے باپ کو بخش دے، یا کہیں جا کر ہم کہیں کہ بیٹا نے شادی کو 20 سالیں ہو گئی ہیں، 10 سالیں ہو گئی ہیں، بچہ نہیں ہو رہا ہے، آپ ہمیں اللہ سے دعا کر کے، اللہ سے سفارش کر کے مجھے بیٹا بیٹی دلوا دو۔ میرے بھائیوں، آپ ڈائریکٹ مانگیے۔ شرک کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال میں دیتا ہوں آپ کو۔ ایک چیز ہوتی ہے کفر اور ایک چیز ہوتی ہے شرک۔ انتہائی مجبوری میں جہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے اور کوئی آپ سے کفر کرا رہا ہے، وہاں اپنی جان کو بچانے کے لیے کفر کرنا جائز ہو جاتا ہے، لیکن شرک کرنا ادھر بھی جائز نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص آپ کو پکڑ لے، چاقو نکال لے، پسٹل نکال لے، خنجر نکال لے، اور 4-5 لوگ آپ کو پکڑ لیں اور پکڑ کر کہیں کہ اے کس کو مانتا ہے؟ آپ کہو اللہ کو، اور وہ مارے تھپڑ، اللہ کا انکار کر، اللہ کا انکار کر، اللہ کا انکار کر، اور ایسی صورت میں آپ کی جان جانے والی ہو اور آپ جانتے ہو کہ جب تک اللہ کا انکار نہیں کریں گے یہ آدمی مجھے چھوڑیں گے نہیں، مار ڈالیں گے، ایسی صورت میں، ایسی شکل میں آپ اللہ کا انکار کر سکتے ہیں اور اپنی جان بچا سکتے ہیں، جائز ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، اللہ نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے،
जान बचाने के लिए, लेकिन वो भी जबान से कह सकते हो, दिल में आपको यही रखना पड़ेगा, नहीं हम बस जान बच जाए, हम तो अल्लाह को मानते ही हैं, अल्लाह पर तो हमारा ईमान है ही। सिर्फ अपनी जबान से उनके सामने ये जुमला कह दो कि ठीक है मैं अल्लाह का इनकार करता हूं, मुझे छोड़ दो, आपकी जान बच गई। घर आइए, फिर से कहिए कि अल्लाह तू मेरे दिल का हाल जानता है, मैंने दिल से तेरा इनकार नहीं किया था। जायज है। ये सब मोबाइल छीनो, तो इनके मोबाइल छीन के दूसरे लोगों जो पीछे खड़े उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। क्या करोगे? मौलाना जर्जी साहब की फोटो लेके जन्नती हो जाओगे क्या? एक तो खड़े हैं, दूसरा फोटो और कैमरा। चाहे तो इधर भी बैठ सकते हैं ये लोग। भाई आप तो जानते हैं कि मेरे नाम पर जब भीड़ हो जाती है तो उसी तरीके का इंतजाम करिए। अब आइए ना, तवज्जो दीजिए, नहीं सुनेंगे भी नहीं और सुनने भी नहीं देंगे। तो अल्लाह का इधर देखिए, अल्लाह का इनकार करने से जान बच रही है तो बचा लीजिए। अब आइए दूसरी मिसाल पर, शिर्क क्या होता है? अब शिर्क देखिए, वही 4-5 लोग आपको पकड़े हुए हैं, जबरदस्ती पकड़े हुए हैं, आपको मार भी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तू मुझे सजदा कर, मैं सरदार हूं इस कौम का, या ये मेरे सरदार है मेरे कौम के, इनको सजदा कर, जब तक तू इनको सजदा नहीं करेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब देखिए